ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب 16 تا 21 آیات مقدسہ تک۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس نے اس کا نام یسوع رکھا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ عزیز سامعین، میں فادر ایمینول فضل اوپی آپ کی خدمت میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آج کا کلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز مومنین، آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ سال نو کا جشن قدیم روایت ہے۔ رات 12 بجے کا وقت ایک ایسا سال کو الوداع کہہ کر دوسرے سال کا استقبال کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اس لیے خوشی منانے میں پوری دنیا بام عروج پر ہوتی ہے۔ خوشی منانے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ ہلڑ بازی، آتش بازی اور فائرنگ کا موقع نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہوتا ہے، اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جس سے نیکیوں کی ترغیب اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ انسانی زندگی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، لہٰذا سال کا اختتام اور نئے سال کی شروعات خوشی و مسرت کا موقع ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ احتساب نفس اور موقع عبرت و نصیحت ہے، کیونکہ زندگی کے اوقات میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ یہ کم ہوتی رہتی ہے۔ آگے بڑھنے اور نئے عزم اور حوصلے کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب جب انسان اپنے عزائم کو پروان چڑھاتا ہے، گو وہ سالوں میں ترقی پاتا ہے۔ 2023 اب مہمان ہے اور 2024 کی آمد ہے۔ ہر سال دسمبر کا مہینہ ہمیں زندگی کا ایک نیا برس کم کرنے کی خبر دیتا ہے، اور پھر یہ اچھی اور بری یادوں کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں میں بہتری، روشنی، کامیابی اور فروغ کے خواب سجائے اگلے سال کو خوش آمدید کہتے اور سوچتے ہیں کہ شاید یہی وہ سال ہے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور امیدیں حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ سوچنے کی حقیقتاً یہ ضرورت ہے کہ آنے والے نئے سال میں ہم کیا کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ لگانے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے گزرے سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ کیا ہم نے خدا کو خوش کرنے کے لیے کسی غریب کی مدد کی ہے، دوسروں کا خیال رکھا ہے، دعا اور عبادت میں کوتاہی تو نہیں کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، ماں باپ کی خدمت کی ہے، اپنوں کا خیال رکھا ہے، صلہ رحمی کیا ہے؟ نیز اپنے خدا کو میں نے دعاؤں، نمازوں اور سجدوں سے خوش کیا ہے؟ یقیناً یہ سوچنے اور غور و خوض کا مکان ہے۔ سال کے آغاز میں ہم نے خود سے جو عہد و پیما باندھے ہوتے ہیں اور جو پروگرام ترتیب دیے ہوتے ہیں کہ آنے والے سال میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، کیا ان پر میں کار پابند رہتا ہوں؟
سال کے اختتام پر جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا شاید اس پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکا۔ انسان اگر احساس رکھے، ذی شعور سے کام لے، تو یقیناً اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس دہانے پر کھڑا ہے۔ میرے خیال میں اگر کچھ ناخوشگوار ہوا ہے تو اسے دل پر لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ ہم سوچتے اور کرتے کچھ اور ہیں، سوچا کچھ اور ہوتا ہے اور کیا کچھ اور جاتا ہے، لیکن عملاً یقیناً کچھ اور ہی طے پاتا ہے۔ لہٰذا یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، اور ناکامیوں کا از سر نو جائزہ لے کر اور یہ سوچ کر کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، اگلے برسوں کی تیاری کرنی ہے، اگلے برسوں میں اپنی کمیوں اور خامیوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو گزرے سال میں نہ کر سکا وہ اس سال کرنے کا عزم باندھنا ہے۔ گزرے 365 دنوں کا تنقیدی جائزہ لینا ہے کہ کن جگہوں پر ہم نے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کی جس کی کوئی معافی نہ ہو، کوئی ایسی غلطی سرزد تو نہیں ہوئی جہاں میرا رشتہ ٹوٹ یا توڑ پھوڑ کا شکار ہو گیا۔ میں نے کہا غفلت کی، یہ یقیناً سوچنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس حقیقت سے کون آگاہ نہیں کہ وقت کبھی بھی نہیں رکتا، اس کا پہیہ ہر دم رواں دواں رہتا ہے۔ یہ لوگ، حالات اور چیزیں ہیں جو آتی اور جاتی ہیں۔ وقت اپنی دھیمی رفتار سے چلتا رہتا ہے، صبح ہوتی ہے اور پھر شام ہونے کو آ جاتی ہے، اور اگر رات ہو جائے تو صبح کا سورج بھی ہر صورت میں طلوع ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ جو آتا ہے اسے جانا بھی ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا وقت۔ اور کیا اس حقیقت سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح وقت اپنی رفتار سے گزرتا چلتا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی بھی، اس کے دن اور اس کے سال بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ حیرت اس بات کی ہے کہ اپنا محاسبہ کرنے کے بجائے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ کس بات کا جشن؟ کیا ہماری خوشیوں میں یا ہماری زندگی میں ایک سال کم نہیں ہو گیا؟ سرفراز زاہد نے کیا خوب کہا ہے، سال گزر جاتا ہے سارا اور کیلنڈر رہ جاتا ہے۔ آئیے کوشش کریں کہ اگلا سال جب اختتام پذیر ہو تو صرف کیلنڈر باقی نہ رہ جائے، بلکہ یہ سوچ کر ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے وقت کا بہترین استعمال کیا اور کامیاب ٹھہرے۔ آئیے عزم کریں کہ ہم اپنی ہر طرح کی ذمہ داریاں مکمل ایمانداری سے پوری کریں گے، اچھا مسیحی اور اچھا شہری بننے کی کوشش کریں گے، اپنی ذات سے، باتوں میں یا عمل کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اپنی اور اپنے ملک کی حالت بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نئے سال کی آمد پر پرعزم مصمم ارادہ کریں کہ زندگی کے جتنے ایام باقی ہیں ان میں نیکیاں کرنے کی پہل اور آغاز کریں گے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم نئے سال کا آغاز شور شرابے، فائرنگ کے بجائے سنجیدگی، غور و خوض اور دعا سے کریں۔ خدا سے دعا ہے کہ آنے والا سال پوری بنی نوع انسان کے لیے امن، سلامتی، بھائی چارے اور باہمی محبت کو فروغ دلائے، اور نیا سال تمام تر وبا، کمزوریوں، بیماریوں سے نجات بخشے، مالی مسائل سے نکالے اور عالمی سطح پر پوری دنیا کو خوشحالی بخشے۔ مسیح خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔